أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفي شان الحبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم لا سهل إلا ما جعلتنا سهل صدقه النبي الكريم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہمارا آج کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مبارک کیسا تھا؟ قرآن و حدیث سے کس طرح بیان ہے کہ یہ اخلاق حمیدہ ہے؟ علماء کرام علیہ رحمۃ اللہ مبین نے حدیث سے اخذ کیے۔ چنانچہ علماء کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رعوف الرحیم، تمام لوگوں سے زیادہ بردبار تھے۔ راوی بیان کر رہے ہیں، یہ علماء کرام بیان کر رہے ہیں، سب سے زیادہ مخادر تھے، سب سے بڑھ کر عادل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ معاف فرمانے والے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ایسی عورت کو ہاتھ نہ لگایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی نہ ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہ ہو، یا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ صحیح تھے، یعنی صحابت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی درہم و دینار رات کے وقت نہیں بچتے تھے۔ اگر کوئی بچ جاتا تو کوئی لینے والا نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک گھر میں داخل نہ ہوتے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محتاج لوگوں کو دے کر اس سے بری الزمہ نہ ہو جاتے۔ یہ صحابت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے پاس جو بھی جنگ میں یا مال غنیمت سے جو بھی مال، جو بھی اسباب، جو کچھ بھی آتا، کوئی درہم دینار کچھ بھی ہوتا، روپیہ پیسہ کچھ بھی، تو آپ سب میں تقسیم کر دیتے، سب کو عطا کر دیتے۔ اگر کوئی لینے والا نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اس وقت تک گھر میں داخل نہ ہوتے جب تک محتاج لوگوں کو دے کر اس سے بری الزمہ نہ ہو جاتے، کیونکہ سمجھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حق غریبوں کا ہے، اور میں اس چیز کو اپنے پاس ایک رات تک رکھوں، میں اس چیز کا بھی جو ہے نا میں نہیں سمجھتا خود کو۔ اللہ عز و جل نے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے صرف 1 سال کی غذا حاصل کرتے، اور وہ بھی سب سے زیادہ ارزاں یعنی سستے کھجوریں اور جو ہوتی۔ 1 سال کی غذا کا صرف راشن، اتنا روپیہ پیسہ، مطلب اتنا اخراجات اپنے پاس رکھتے، اس کے علاوہ بہت لمبی کئی سالوں کی چیزیں جمع نہ فرماتے، باقی سب کچھ اللہ عز و جل کی راہ میں صدقہ فرما دیتے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز بھی مانگی جاتی عطا فرما دیتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک وصف تھا کہ آپ کبھی بھی کسی کو لفظ نہ نہیں فرماتے تھے، یعنی کسی چیز سے منع نہ فرماتے تھے۔ جب بھی کوئی آپ کے در پر مانگنے والا آتا تو وہ خالی ہاتھ نہ لوٹتا تھا، پھر اپنے سال بھر کی خوراک میں سے مانگنے والے کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے۔ اگر وہ اپنے پاس سال بھر میں جو خوراک رکھی ہوتی تھی نا، جو چند کھجوریں، ان میں سے بھی اگر کوئی مانگنے والا آ جاتا تو آپ اس کو اپنے کھانے پر ترجیح دیتے، یہاں تک کہ بعض اوقات سال پورا ہونے سے پہلے خوراک ختم ہو جاتی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی چیز نہ پیش کی ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر فرماتے۔ اگر کوئی نہ پیش کرتا، آپ کسی کے گھر تشریف لے جاتے یا اپنی جو ہے کہیں جو آپ کے پاس خادم تھے یا جو بھی وہ ہوتے تھے لوگ جو آپ کے لیے آپ کی خدمت میں وہ چیزیں پیش کرتے تھے، آپ کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے، کوئی چیز پیش نہ بھی کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا جو ہے نا اظہار فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالین مبارک خود گانٹتے اور کپڑوں میں پیوند لگاتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مبارک کیسا تھا؟ اپنے جوتے مبارک خود گانٹتے، کپڑوں پہ پیوند لگاتے، اور گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے،
یعنی گھر کے کام کاج بھی خود کرتے، اپنے کپڑوں کو پیوند بھی لگا لیتے، اپنے نالے مبارک بھی خود جو ہے نا گانڈ لیتے، اہل خانہ کے ساتھ گوشت کاٹتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر باحیا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کسی کے چہرے پر نہ ٹھہرتی تھی۔ سبحان اللہ، سب سے بڑھ کر باحیا تھے، کسی کی نگاہ، آپ کی نگاہ کسی کے چہرے پر نہ ٹھہرتی تھی، کسی کے چہرے کی طرف نہ دیکھتے تھے۔ غلام اور آزاد سب کی دعوت قبول کرتے، جب بھی کوئی دعوت دینے آتا، چھوٹا ہوتا بڑا، امیر غریب، یہ چیز نہ دیکھتے، غلام آزاد سب کی دعوت قبول فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے، اگرچہ دودھ کا ایک گھونٹ یا خرگوش کی ران ہوتی، یعنی دودھ کا گھونٹ بھی کوئی آپ کو تحفے کو طور پر دیتا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع نہ فرماتے اور بدلے میں تحفہ عطا فرماتے۔ جب آپ کو کوئی ہدیہ دیتا تو آپ بھی بدلے میں اسے کوئی ہدیہ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ تناول فرماتے، یعنی اگر کوئی کھانے والی چیز ہوتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیتے، سبحان اللہ، لیکن صدقہ نہیں کھاتے تھے۔ جو صدقے کا مال ہوتا تھا وہ تناول نہ فرماتے۔ کسی لونڈی اور مسکین کی دعوت قبول فرمانے سے اراض نہ فرماتے۔ اگر کوئی لونڈی یا غلام کنیز بھی آپ کو دعوت پیش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بھی منع نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عز و جل کے لیے غصہ فرماتے، آپ کو اپنی ذات کے لیے غصہ نہ آتا تھا، سبحان اللہ، اپنی ذات پر ہر چیز برداشت فرما لیتے، مگر جب رب تعالیٰ کی ذات پر قرآن و حدیث پہ بات آتی تو تب غصہ فرماتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے اپنی شکم اقدس پر پتھر باندھتے، کبھی جو کچھ مل جاتا تناول فرما لیتے، کبھی صبر رکھتے اور بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ مبارک پر اپنے شکم اقدس پر پتھر باندھ لیتے، کبھی جو کچھ مل جاتا اسے تناول فرما لیتے، جو ملتا اسے رد نہ فرماتے، جو مل جاتا کھا لیتے، جو ملتا اسے رد بھی نہ فرماتے، حلال چیز کھانے سے اجتناب نہ فرماتے، اگر آپ کو کوئی دعوت دیتا اسے منع نہ کرتے، لفظ نہ لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو لباس میسر ہوتا زیب تن فرماتے، جو آپ کے پاس ہوتا آپ اسے پہن لیتے، کبھی شملہ یعنی چھوٹی چادر، کبھی یمنی چادر اور کبھی اونی ہبا خوب جبہ پہنتے، جو بھی مباح لباس میسر ہوتا پہن لیتے، شملہ بھی استعمال کرتے تھے، یمنی چادر استعمال کرتے تھے، کبھی اونی کپڑے اونی جبہ پہن لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کی انگوٹھی دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہنتے تھے۔ اب یہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ۔ کبھی بائیں ہاتھ میں بھی پہن لیتے تھے، اپنے پیچھے اپنے غلام یا کسی دوسرے شخص کو سوار کر لیتے، جو سواری مل جاتی اس پر سوار ہو جاتے، کبھی گھوڑے پر، کبھی سیاہی مائل سفید خچر پر، کبھی گدھے پر، کبھی پیدل ننگے پاؤں، کبھی اور بغیر چادر اور امامہ اور ٹوپی کے چل پڑتے، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے آخری کنارے تک بیماروں کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، مدینے کے آخری کنارے تک، صرف مدینہ شریف کے یہ نہیں کہ چند لوگوں کے پاس جاتے، نہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی عیادت کے لیے جو ہے نا آخری کنارے تک، مدینہ شریف کے آخری کنارے تک تشریف لے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو پسند اور بدبو کو ناپسند فرماتے، فقراء کے ساتھ بیٹھتے، مساکین کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے، غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پسند فرماتے، کیونکہ غریبوں کو لگتا ہے کہ اکثر جو ہے نا ان کے دل میں بات آتی ہے کہ شاید ہم غریب ہیں، اس وجہ سے ہمارے ساتھ کوئی نہ بیٹھتا ہے، نہ ہمیں اس چیز کا جو ہے نا سمجھتا ہے حقدار، تو فقراء کے ساتھ بیٹھتے، مساکین کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے، اخلاقی اعتبار سے افضل لوگوں کی عزت کرتے اور اہل شرف کے ساتھ نیکی کر کے انہیں مانوس فرماتے۔ اخلاقی اعتبار سے نا افضل لوگوں کی عزت کرتے تھے اور اہل شرف کے ساتھ نیکی کر کے انہیں مانوس فرماتے، جو اس چیز کا حق رکھتے تھے ان کے ساتھ بھی نیکی فرماتے، صلہ رحمی فرماتے، لیکن ان کو ان سے افضل لوگوں پر ترجیح نہ دیتے، صلہ رحمی کرتے تھے لیکن ان کو ان سے افضل لوگوں پر ترجیح نہ دے، جو ان سے افضل تھے ان پر ترجیح نہ دیتے تھے، کسی پر بھی ظلم و زیادتی نہ کرتے، عذر پیش کرنے والے کا عذر قبول فرماتے، اگر کسی وجہ سے کوئی عذر پیش کرتا کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی، اس وجہ سے ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فوراً قبول فرما لیتے، ہنسی مذاق فرماتے مگر حق بات کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قہقہ لگائے بغیر مسکراتے، جائز کھیل کھیلتے،
جائز کھیل دیکھتے تو دیکھنا تو ناپسند نہ فرماتے، اپنے گھر والوں سے دوڑ لگانے کا مقابلہ فرماتے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف مبارک، آپ کے اپنی زندگی میں رہنے کے طور طریقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک، ان کے اوصاف مبارک قرآن و حدیث میں جو بیان ہوئے ہیں کہ اپنے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کیا معاملات تھے، آپ کس طرح اپنے گھر میں رہ رہے تھے، کیا آپ کا طور طریقہ تھا، آپ کے کیا رہن سہن تھے، آپ کے کیا رسم و رواج تھے، آپ نے کس چیز پر عمل کیا اور کس طریقے سے کیا، وہ ان حدیث شریف میں بیان فرمایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جو ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے نا ان نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم نے آج یہ پڑھا اور آپ لوگوں نے سنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بیانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر میرے پڑھنے میں، آپ کے سننے میں، اس میں کہیں بھی کوئی بے ادبی، غلطی یا گستاخی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے صرف نظر فرمائے، اور ہمارا یہ پڑھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس پڑھی میں کسی ایک لفظ کی بدولت جو اپنے ہمارے رب کو پسند آیا اس کے صدقے ہم سب کی جو ہے دل کی نیک جائز خواہشات پوری فرمائے، اور ہم سب کی نیک تمنائیں پوری فرمائے، تمام امت مسلمہ پہ خیر فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔